بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان کی تقدیر میں وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اور چوری، ہتیائیں اور دوسرے اپرادھ، کیا یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ آئیے ہم اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں تقدیر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں تقدیر کے بارے میں بہت ساری آیات اور حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حدیث پاک میں کیا فرما رہے، وہ دونوں چیزوں کو ہم نے پہلی ویڈیو میں تھوڑی سی بات اس کے بارے میں بتائی تھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس کا دوسرا بھاگ یعنی تقدیر کے بارے میں دوسری چیز بتانے والے ہیں جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے میں عافیت کے لیے، خوشی کے لیے اور ٹینشن سے بچنے کے لیے۔ ہم تقدیر کو نہیں سمجھیں گے تو جو ہے ہمیں بچنا بہت مشکل ہوگا ٹینشن سے، مصیبت سے، اس لیے ہمیں تقدیر کو سمجھنا ہے۔ تو پہلی ویڈیو ہم نے بتایا کہ دیکھو 4 چیزیں تقدیر میں ہیں اور 4 چیزیں اعمال کے ساتھ ہیں۔ 4 چیزیں تقدیر میں ہیں اور 4 چیزیں اعمال کے ساتھ ہیں۔ اعمال کے ساتھ جو اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے سورہ روم میں اور سورۃ نساء آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرما رہے تم جیسا کرو گے ویسے ہم تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، یعنی اچھا کرو گے تو ہم اچھا معاملہ کریں گے اور برا کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ برا معاملہ کریں گے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ نیکی کرو گے ہم اچھا بدلہ دیں گے، گناہ کرو گے تو ہم تم کو سزا دیں گے۔ نے فرمایا جو ہے قرآن پاک میں اس میں 4 چیزیں ہیں کہ خوشی، عافیت، رحمت و برکت، یہ اعمال کے ساتھ ہے۔ یقین، صحیح یقین اور صحیح ایمان اور اعمال کے ساتھ یہ اللہ پاک 4 چیزیں عطا فرمائیں گے، خوشی دیں گے، عافیت دیں گے، رحمت دیں گے، برکت دیں گے۔ یہ اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ وہی پیش آتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے، وہ 4 چیزیں ہیں: دولت، اسباب، حالات اور رزق۔ دولت، اسباب اور حالات اور رزق یہ تقدیر میں ہے کہ انسان کی عافیت کے لیے، انسان کی جو ہے ذہنی سکون کے لیے اللہ پاک نے تقدیر بنائی ہے کہ انسان، ہر ایک انسان محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کاروبار کرتا ہے، تو اس میں اور اپنے گھر خاندان میں اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو اس کو ناپسند ہوتی ہیں، اس کی جو اس کا جو وہ نہیں چاہتا ایسا ہونا، تو جو ہے پھر وہ یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہمیں تقدیر میں لکھا تھا یہ ایسا ہو گیا، تو اس کو وہ ٹینشن ڈپریشن سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو جو ہے تقدیر پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ تو ہمیں یہ 2 چیزیں الگ الگ سمجھنا ہے کہ جو ہے دیکھو محنت کریں گے، صحیح محنت کریں گے تو جتنا مال ملنا ہوگا اتنا ملے گا، تقدیر میں جتنا ہے اتنا بچے گا، اور اس بچے ہوئے مال میں ایمان اور اعمال سے برکت ہو جائے گی۔ دوسری بات ہے کہ ہم محنت کریں گے تو تقدیر میں ہوگا اتنا بچے گا، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو وہ کتنا بھی پیسہ زیادہ ہو وہ اس میں بے برکتی ہوگی، وہ ضائع ہو جائے گا۔ جو تقدیر سے ملا بچا ہوا پیسہ بھی ایمان اور اعمال کے غلط ہونے کی وجہ سے وہ اس میں برکت نہیں ہوگی، ضائع ہو جائے گا، وہ دنیا آخرت میں وہ گھاٹے کا شکار ہو جائے گا انسان۔ تو اس کا مین بیس جو ہے عمل ہے، دعوت جو ہے اسی کی بات کی جو ہمیں چلانی چاہیے کہ جو ہے اللہ پاک نے یہ ایسے ایسے تقدیر میں چیزیں رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم چلے یہ باتیں۔ آج ہمارے مسلمان کتنا بڑا طبقہ تقدیر کے معاملے میں جانتا ہی نہیں ہے۔ شیطان جو ہے تقدیر کے معاملے میں سب سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے مسلمان کو کہ ہر چیز کو تقدیر پہ ڈلوا دیتا ہے، یعنی گناہ کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے اور اس کے بعد نقصان ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے تقدیر میں تھا، ہو گیا۔ نہیں، جو گناہ اور خطا کی وجہ سے وہ تقدیر میں نہیں تھا، جو اچھے چلنے کے بعد جو مصیبتیں آئیں وہ تقدیر میں تھیں۔ اب گاڑی کوئی غلط چلائے، ایکسیڈنٹ ہونا لازم ہے، اللہ پاک ایکسیڈنٹ کریں گے، وہ تقدیر میں نہیں تھا، وہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اس طریقے سے اسباب حال جو ہیں، جو سامان ملنے ہیں اس کو تقدیر میں ملیں گے، لیکن عمل ہوگا تو اس میں عافیت ہوگی۔ تو حالات کیا ہے کہ جب وہ جو ہے دیندار ہوگا، ساری چیزوں کی اچھی ہوں گی تو کیسے بھی حالات ہوں وہ سکون سے رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو کتنے جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کے حالات اس وقت رہے ہوں گے، کیسے لوگ پریشانی سوچ کے دیکھیں کہ کسی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو تو اس کو کیسی دقت ہوگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سکون ہے، بالکل عافیت ہے، وہ بالکل بھی گھبرا نہیں رہے۔ تو اصل چیز جو سب سے بڑی دنیا کی دولت ہے وہ خوشی، سکون، عافیت اور عزت ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور ہم دوسری طریقے سے ہم تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقدیر اللہ کا قانون ہے، علم ہے اور قانون ہے۔ جیسے ایک کمپنی ہے، اس نے 8 گھنٹہ آپ ڈیوٹی کریں گے، اس کا قانون ہے کہ آپ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کریں گے، 1 مہینہ ڈیوٹی کریں گے، میں آپ کو اتنی سیلری دوں گا، گھر دوں گا، گاڑی دوں گا، میڈیکل دوں گا، یہ اس کا قانون ہے۔ اور اس قانون کے ساتھ شرط کیا ہے کہ آپ اتنا کام کریں گے صحیح سے، لیکن اگر آپ اس کا کام صحیح سے نہیں کریں گے، چھٹی ماریں گے، کم کام کریں گے، اس کا کام بگاڑیں گے، تو وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرے گا۔ جو اس نے قانون آپ کو بنا کر لکھ کر دیا تھا کہ یہ سب دوں گا، وہ نہیں دے گا، کٹ کرے گا۔ اور اگر آپ اس کا کام اچھا کریں گے، مالک ایماندار ہے اور بہت زیادہ پیسے والا ہے، تو وہ خوش ہو کر آپ کو آپ کے سیلری سے زیادہ دے گا،
یہی چیز ہے تقدیر کے معاملے میں کہ انسان جب غلطیاں کریں گے اور گناہ کریں گے تو اللہ پاک جو تقدیر میں لکھا وہ بھی نہیں دیں گے، اور جب انسان صحیح سے کرے گا اور بھی بڑھ کر اعمال کرے گا، جیسے صدقہ خیرات زکوٰۃ اور لوگوں کی مدد کرے گا، تو اللہ پاک اس کو زیادہ دیں گے، تقدیر سے زیادہ دیں گے۔ اعمال اور دعائیں تقدیر پر غالب ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، کاش ہماری یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اعمال میں آ جائے، پھر انشاءاللہ اس کا تیسرا بھاگ بھی انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے ڈالیں گے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے، دوسروں کو سمجھانا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اور اپنے متعلقین کو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے، لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے، تاکہ ہم ایسی اندر کی چیزیں جو انسان کے سمجھ سے بہت دور ہیں، یہ چیزیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ سمجھ میں آ جائے، تاکہ انسان ڈپریشن اور پریشانی کا شکار نہ ہو، بچ جائے۔ تو ہماری ویڈیو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔